بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری، تصنیف علامہ غلام رسول سعیدی، شیخ الحدیث، دارالعلوم نعیمیہ کراچی، ناشر فرید بک سٹال، اردو بازار لاہور۔ صحیح بخاری کی شروح۔ کتب حدیث میں سب سے زیادہ صحیح بخاری کی شروح لکھی گئی ہیں۔ حاجی خلیفہ متوفہ 1067 ہجری نے کشف الظنون میں 1012 ہجری تک بخاری کی 50 سے زیادہ شروح گنوائی ہیں۔ ان تمام کا ذکر تو یہاں دشوار ہے، چند مشہور اور اہم شروح کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ 1. اعلام السنن، یہ امام ابو سلیمان حمد بن محمد الخطابی کی تصنیف ہے اور یہ بخاری کی سب سے پہلی شرح ہے۔ اس شرح میں عجیب و غریب نکات اور لطائف بیان کیے گئے ہیں۔ المتوفہ 388 ہجری۔ 2. شرح البخاری، یہ امام ابو الحسن علی بن خلف القرطبی المالکی متوفہ 449 ہجری کی شرح ہے، جو ابن بطال کے نام سے مشہور ہے۔ اس شرح میں انہوں نے فقہ مالکی کو بیان کیا ہے، اور بعد میں آنے والے شارحین میں سے بمشکل کوئی ایسا ہوگا جو ان کا ذکر نہ کرتا ہو۔ یہ شرح اب چھپ چکی ہے اور ہم نے بھی نعمت الباری میں اس سے بہت استفادہ کیا ہے۔ 3. شرح البخاری، یہ امام فخر الاسلام علی محمد البزدوی الحنفی المتوفہ 482 ہجری کی تالیف ہے اور نہایت مختصر شرح ہے۔ 4. شرح البخاری، یہ شرح قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی المالکی متوفہ 534 ہجری کی تالیف ہے۔ 5. کتاب النجاح، یہ شرح امام نجم الدین عمر بن نصفی الحنفی المتوفہ 537 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ شرح حدیث کی روشنی میں مسائل حنفیہ کی تحقیق کے لیے بہترین کتاب ہے۔ 6. شواہد التوضیح، یہ شیخ جمال الدین محمد بن عبداللہ النحوی المتوفہ 272 ہجری کی تالیف ہے۔ اس میں مشکل اعاریب نحویہ کی توضیح کی گئی ہے۔ 7. التولیح، یہ امام حافظ علاء الدین مغلطائی الحنفی المتوفہ 792 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ مبسوط شرح ہے اور اس میں تعلیقات پر بحث اور مشکل الفاظ کی وضاحت کی گئی ہے۔ 8. الکوابق الدراری، یہ علامہ شمس الدین محمد بن یوسف بن الکرمانی المتوفہ 796 ہجری کی تصنیف ہے۔ اس شرح کے شروع میں علم حدیث کی فضیلت اور امام بخاری کا مفصل ترجمہ ذکر کیا گیا ہے۔ نیز الفاظ کے معنی لغویہ، اعاریب نحویہ، ضبط روایات، اسماء الرجال اور القاب الرواہ بیان کیے گئے ہیں اور احادیث متعارضہ میں تطبیق کی گئی ہے۔ بعد میں آنے والے اکثر شارحین نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ 9. مخ الباری، یہ شرح علامہ مجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی الشیرازی المتوفہ 817 ہجری کی تصنیف ہے۔ صرف ربع کتاب کی شرح 20 جلدوں میں کی گئی ہے۔ اس سے آگے یہ شرح نہیں لکھی جا سکی۔ اس شرح میں محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ سے عبارات بہت زیادہ نقل کی گئی ہیں۔ 10. مصابیح الجامع، یہ علامہ بدر الدین محمد بن ابی بکر الدمامینی المتوفہ 828 ہجری کی شرح ہے۔ یہ بادشاہ ہند احمد شاہ بن محمد بن مظفر کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ صفحہ نمبر 101۔ 11. الکوثر الجاری، یہ احمد بن اسماعیل القرانی الحنفی المتوفہ 893 ہجری کی شرح ہے۔ اس کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہے۔ اس میں اہل لغات اور ضبط اسماء ارباب بیان پر زور دیا گیا ہے اور حافظ ابن حجر اور کرمانی کا بالخصوص رد کیا گیا ہے۔ 12.
توثیق علی الجامع الصحیح، یہ حافظ جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری کی شرح ہے۔ اس میں زیادہ تر لغوی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ 13 ارشاد الساری، یہ شرح شہاب الدین احمد بن محمد الخطیب القسطلانی الشافعی المتوفی 923 ہجری کی تصنیف ہے۔ 10 مجلدات پر مشتمل ہے۔ کتاب کے شروع میں امام بخاری کی مفصل سوانح ذکر کی گئی ہے۔ اس شرح میں فتح الباری سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا ہے۔ سطور بالا جن میں شروح کا ذکر کیا گیا ہے، حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں ان کے علاوہ اور 35 سے زیادہ شروح کا ذکر کیا ہے، لیکن طوالت کی وجہ سے ہم ان کا ذکر ترک کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی سب سے زیادہ مشہور، مفصل، مفید اور متداول 2 شرحیں ہیں، عمدۃ القاری اور فتح الباری۔ عمدۃ القاری حافظ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی 855 ہجری کی تصنیف ہے، اور فتح الباری حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی شافعی متوفی 852 ہجری کی تصنیف ہے۔ اب ہم سطور ذیل میں ان دونوں شرحوں کا مفصل تعارف کرا رہے ہیں۔ فتح الباری، یہ شرح حافظ شہاب الدین ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری کی تصنیف ہے۔ اس شرح کو صحیح بخاری کی عظیم ترین شروح میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے 813 ہجری میں اس کی تصنیف شروع کی اور 842 ہجری میں اس کو 17 جلدوں میں مکمل کیا۔ شرح کے علاوہ ایک ضخیم جلد میں اس کا مقدمہ لکھا، جس کے 2 جزء ہیں اور 10 فصلوں پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں امام بخاری کی مفصل سوانح، صحیح بخاری کی خصوصیات اور دیگر فوائد حدیثیہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس شرح میں حافظ ابن حجر حدیث کی فنی حیثیت اور رجال پر گفتگو کرتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی، عنوان باب سے مناسبت، استنباط مسائل اور فقہ شافی بیان کرتے ہیں، سوالات واردہ کے جوابات اور متعارض احادیث میں تطبیق دیتے ہیں۔ جو حدیث متعدد بار آتی ہے اس کی شرح میں ان کا طریقہ یہ ہے کہ جس باب پر حدیث کی دلالت صراحتاً اور مطابقتاً ہوتی ہے وہاں اس کی مفصل شرح کرتے ہیں، اور جن ابواب پر اس کی دلالت ضمناً بالطبع ہوتی ہے وہاں اجمال سے کام لیتے ہیں۔ بحر النوع، یہ شرح متعدد خوبیوں کی حامل ہے اور اس کو قبول خاص و عام حاصل ہوا۔ اب دارالمعارفہ بیروت 1422 ہجری نے 8 جلدوں میں صحیح بخاری کی حدیث کی تخریج کے ساتھ اس کو شائع کر دیا ہے۔ عمدۃ القاری، یہ شرح الشیخ الامام حافظ بدر الدین محمود بن احمد العینی المتوفی 855 ہجری کی تصنیف ہے۔ صحیح بخاری کی اس سے بہتر شرح آج تک نہیں لکھی گئی۔ حافظ بدر الدین عینی نے اس شرح کو 821 ہجری میں لکھنا شروع کیا اور 847 ہجری میں اس کو 25 اجزاء میں مکمل کیا، جو 12 مجلدات پر مشتمل ہے۔ علامہ ابن حجر اور حافظ عینی میں معاصرانہ چشمک تھی۔ علامہ عینی جامع مویدی میں برج شمالی پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے۔ اس مسجد کا ایک مینارہ بوسیدہ ہو چکا تھا، اس کو تعمیر جدید کے لیے گرا دیا گیا۔ اس موقع پر حافظ ابن حجر نے یہ اشعار کہے۔ ترجمہ، جامعہ معید بڑی بارونق ہے، اس کا مینارہ بہت حسین و جمیل تھا۔ وہ جھکتے وقت زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میرے حسن و جمال کے لیے اصل نقصان دہ چیز نظر بد یا علامہ عینی ہے۔ اس میں لفظ عین سے علامہ عینی کا توریہ کیا گیا ہے۔ علامہ عینی کو جب ان اشعار کا پتہ چلا تو انہوں نے حافظ ابن حجر کی طرف یہ اشعار لکھوا کر بھیجے۔ ترجمہ، وہ مینارہ دلہن کی طرح حسین و خوبصورت تھا، جس کا گرنا حقیقت میں قضاء و قدر کے سبب سے تھا۔ لوگوں نے کہا اس کو نظر لگ گئی، میں کہتا ہوں وہ غلط ہے، لیکن اس کو گرانے کا سبب حجر، پتھر یا ابن حجر کی خستہ حالی تھی۔ ان اشعار میں علامہ عینی نے جواباً حجر کے لفظ سے ابن حجر کا کنایہ کیا ہے۔ جس زمانہ میں علامہ عینی شرح لکھ رہے تھے، حافظ ابن حجر بھی لکھ رہے تھے، اور وہ علامہ عینی سے پہلے لکھنا شروع کر چکے تھے۔ برہان بن خضر نے حافظ ابن حجر کی اجازت سے ان کا مسودہ لیا اور علامہ عینی نے ان سے مسودہ آریتن مانگ لیا۔ حافظ
عینی نے علامہ ابن حجر کے مسودہ کا مطالعہ کیا اور اپنی شرح میں اس کا ساتھ ساتھ رد لکھتے گئے۔ جب یہ شرح مکمل ہو کر لوگوں کے سامنے آئی تو حافظ ابن حجر اور ان کے تلامذہ حیران رہ گئے۔ حافظ ابن حجر نے بعد میں علامہ عینی کے اعتراضات کے جواب میں انتقاض الاعتراض کے نام سے ایک کتاب لکھنی شروع کی، لیکن عمر نے وفا نہ کی اور کتاب کی تکمیل سے پہلے ہی ابن حجر کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے جتنی کتاب لکھی ہے اس میں بھی عینی کے اکثر اعتراض کے جوابات نہیں بن سکے۔ حافظ بدر الدین عینی اپنی شرح میں پہلے حدیث کی قرآن کریم سے مطابقت بیان کرتے ہیں، پھر کتاب ترجمۃ الباب اور حدیث سابق سے اس کی مناسبت بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد رجال پر گفتگو کرتے ہیں، جس صحابی سے حدیث مروی ہو اس کی مختصر سوانح لکھتے ہیں۔ انواع الحدیث میں ہے، اس حدیث کی نوع بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں جن ابواب کے تحت وہ حدیث مقرر آتی ہے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری کے علاوہ جن محدثین نے اپنی تصانیف میں اس حدیث کا اخراج کیا ہے ان کا بیان کرتے ہیں، پھر الفاظ، حدیث کی لغت، اعراب، معنی بیان اور بدیع کے اعتبار سے اس حدیث کی شرح کرتے ہیں۔ حدیث کا مورد، اس سے مستنبط مسائل اور فوائد، اس کے تحت مختلف فقہی مسائل بیان کرتے ہیں۔ امام اعظم کے مذہب کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں اور جس جس مقام پر دیگر شرح اور بالخصوص ابن حجر سے اختلاف ہو اس کا رد کرتے ہیں۔ عینی کی ایک خاص خوبی جس میں وہ تمام شرح سے ممتاز ہیں یہ ہے کہ وہ حدیث کی شرح کو متعدد اجزاء اور ابحاث میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر مبحث سے پہلے اس کی ذیلی سرخی اور عنوان قائم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کتاب سے استفادہ میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جو احادیث مقرر ہیں ان میں علامہ عینی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بار جس باب کے تحت وہ حدیث آتی ہے وہاں اس کی مفصل شرح کر دیتے ہیں، اور بعد میں جب اس حدیث کا دوبارہ ذکر آتا ہے تو اس پر سرسری گفتگو کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی پہلی جلد کی علامہ عینی نے 16 اجزاء میں شرح کی، دوسری جلد کی شرح باقی 9 اجزاء میں پوری کر دی ہے۔ اب دارالکتب العلمیہ بیروت 1421 ہجری کی طرف سے عمدۃ القاری نہایت ترتیب اور ترقیم کے ساتھ 25 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ صفحہ نمبر 103۔ حاجی خلیفہ کے نزدیک فتح الباری اور عمدۃ القاری کا موازنہ۔ حاجی خلیفہ متوفہ 1067 ہجری لکھتے ہیں، بعض فضلاء نے حافظ ابن حجر سے ذکر کیا ہے کہ علامہ عینی کی شرح آپ کی شرح پر راجح ہے، کیونکہ ان کی شرح میں جو مباحث کو منظم انداز سے پیش کیا گیا ہے اور لغت، نحو، صرف، بلاغت، استنباط مسائل اور سوالات اور جوابات کی جو حسین ترتیب ہے وہ آپ کی شرح میں نہیں ہے۔ تو حافظ ابن حجر نے فوراً جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو انہوں نے رکن الدین کی شرح سے نقل کیا ہے، اور میں ان سے پہلے اس شرح سے واقف تھا، لیکن میں نے اس سے نقل کرنے کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ نامکمل ہے۔ انہوں نے اپنی شرح کا ایک قطعہ لکھا ہے اور مجھے یہ خطرہ ہوا کہ جب بعد میں ان کی شرح نہیں ہوگی تو مجھے وہ اسلوب چھوڑنا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ عینی نے بھی اتنے حصہ کو نقل کرنے کے بعد پھر اس طرح بالکل شرح نہیں لکھی۔ بہرحال علامہ عینی کی شرح تمام مباحث کو شامل اور کامل ہے، لیکن وہ اس طرح مشہور نہیں ہوئی جس طرح فتح الباری اپنے مؤلف کی حیات میں مشہور ہوئی ہے۔ مصنف کے نزدیک فتح الباری اور عمدۃ القاری کا موازنہ۔ حاجی خلیفہ نے جو یہ کہا ہے کہ عمدۃ القاری کو فتح الباری کی طرح شہرت و پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، سو یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ در حقیقت عمدۃ القاری کو فتح الباری سے زیادہ شہرت اور پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں فقہ حنفی کے پیروکار فقہ شافعی کے پیروکاروں سے بہت زیادہ ہیں، اور چونکہ عمدۃ القاری میں فقہ حنفی کی وکالت کی گئی ہے اس لیے عمدۃ القاری کے طالبین فتح الباری سے بہت زیادہ ہیں۔ حافظ بدر الدین کی نظر ان کا مطالعہ حدیث حافظ ابن حجر سے بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کی شرح میں حافظ عینی نے جس قدر کثرت سے حدیث کو وارد کیا ہے، حافظ ابن حجر کی فتح الباری میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ امام بخاری نے جو تعلیقات ذکر کی ہیں حافظ عینی ان میں سے ہر تعلیق کا ماخذ بتاتے ہیں، جبکہ حافظ ابن حجر شاذ و نادر کسی تعلیق کا ماخذ ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں جو قرآن مجید کی آیات آتی ہیں حافظ عینی معتبر تفاسیر سے ان آیات کی تفسیر ذکر کرتے ہیں، جبکہ حافظ ابن حجر کی شرح میں یہ چیز نہیں ہے، اور حافظ عینی کی تفسیر میں اکثر حدیث کا ذکر ہوتا ہے۔
صحیح بخاری کی جس حدیث کی علامہ عینی شرح کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور کن کن مقامات اور دیگر کن کن کتب حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور فتح الباری اس تفصیل سے خالی ہے۔ حافظ عینی ہر باب کی دوسرے باب کے ساتھ مناسبت ذکر کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کے تمام ابواب ایک سلک میں منسلک ہیں۔ فتح الباری اس خوبی سے خالی ہے۔ احادیث کی تراجم ابواب کے ساتھ مناسبت ہر چند کے بعض مقامات پر فتح الباری میں بھی مذکور ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ہر باب میں اس کا التزام نہیں کیا، جبکہ عمدۃ القاری ہر حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت بیان کی گئی ہے۔ فقہا کے مذاہب بھی جس تفصیل سے عمدۃ القاری میں مذکور ہوتے ہیں، فتح الباری میں اس تفصیل سے مذکور نہیں۔ صفحہ نمبر 104۔ حدیث سے مسائل کو استنباط میں بھی فتح الباری کی عمدۃ القاری سے کوئی نسبت نہیں۔ حافظ عینی ہر حدیث کی شرح میں استنباط مسائل کا عنوان قائم کرتے ہیں، جبکہ فتح الباری میں ہر حدیث سے مسائل کا استنباط نہیں ہوتا، اور جہاں ہوتا ہے وہاں علامہ عینی کی بنسبت بہت کم مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ حاجی خلیفہ نے یہ جو ذکر کیا ہے کہ علامہ عینی نے رکن الدین کی شرح نقل کی ہے، اس کی حقیقت بھی افطراء اور اتہام سے زیادہ نہیں ہے۔ علامہ عینی متقدمین شارحین میں سے جس کا بھی اقتباس نقل کرتے ہیں اس کا نام ذکر کرتے ہیں، اور کسی شارح کی بات اس کے حوالے کے بغیر نہیں کرتے۔ اس کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ علامہ ابن بطال مالکی کی شرح ابھی 1420 ہجری میں ریاض سے چھپی ہے۔ علامہ عینی غالباً اس کے قلمی نسخہ سے اپنی شرح میں اقتصابات ذکر کرتے ہیں اور ہر جگہ ان کے نام کا حوالہ دیتے ہیں۔ اگر علامہ عینی نے کہیں رکن الدین کا اقتباس لیا ہوتا تو وہ ان کے بھی نام کا حوالہ دیتے۔ حافظ ابن حجر کی شرح فتح الباری اگرچہ علامہ عینی کی شرح عمدۃ القاری کے پائے کی نہیں، لیکن وہ بھی بہت عمدہ شرح ہے، تاہم اپنی شرح میں وہ جس باب میں مزید شرح کرنے کا ذکر کرتے ہیں اس باب میں جا کر وہ بھول جاتے ہیں، اور ان کی عبارات میں تعارض اور تضاد بھی بہت ہے، جس کی چند مثالیں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جس باب میں مزید شرح کا ذکر کرتے ہیں اس باب میں ان کا شرح کو بھول جانا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث صحیح بخاری میں متعدد بار آتی ہے وہ اس حدیث کی مختصر شرح کرنے کے بعد لکھ دیتے ہیں کہ ہم اس حدیث کی مفصل شرح فلاں باب میں کریں گے، لیکن بعض اوقات وہ بھول جاتے ہیں اور جس باب کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس باب میں اس کی شرح بالکل نہیں کرتے یا بالکل سرسری کرتے ہیں۔ ان کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ ایک، حافظ ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری 114 حدیث کرتاس کی شرح میں لکھا، انشاءاللہ اس کی تفصیلی بحث کتاب الاعتصام میں آئے گی۔ یہ حدیث کتاب الاعتصام میں حدیث نمبر 7366 پر درج ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے وہاں پر اس پر تفصیلی بحث نہیں کی۔ دیکھیے فتح الباری جلد 8 صفحہ 484 دارالمعارفہ بیروت۔ دو، حافظ ابن حجر عسقلانی نے صحیح البخاری 221 مسجد میں اعرابی کے پیشاب کرنے کی حدیث کی شرح میں لکھا، انشاءاللہ اس حدیث کے باقی فوائد کتاب الادب میں لکھے جائیں گے۔ کتاب الادب میں اس حدیث کا نمبر 6045 ہے، وہاں حافظ ابن حجر نے لکھ دیا ہے کہ اس کی شرح کتاب الطہارہ میں گزر چکی ہے اور اس کے بقیہ فوائد نہیں لکھے۔ البتہ کتاب الادب میں اس حدیث میں لا تزرموہ کا لفظ ہے جو کتاب الطہارہ میں نہیں تھا، اس کا معنی انہوں نے لا تقطعو لکھا ہے۔ تین، صحیح البخاری 305 کی شرح میں حافظ ابن حجر نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ حائض اور جنبی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہرقل کو جو مکتوب بھجوایا تھا اس میں آل عمران 64 مذکور تھی، جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ہرقل کافر تھا اور کافر جنابت سے پاک نہیں ہوتا، بس ہرقل بھی جنبی تھا اور اس نے آل عمران 64 کو پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنبی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کے جواب میں کہا، جنبی کے لیے قرآن مجید پڑھنا اس وقت تک منع ہے جب اس کو معلوم ہو کہ قرآن مجید ہے اور وہ اس کی قصداً تلاوت کرے، اور اس کے مزید جوابات انشاءاللہ کتاب الجہاد میں آئیں گے۔ کتاب الجہاد میں ہرقل کی حدیث 3145 ہے، وہاں حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ صفحہ نمبر 105۔ 4، حافظ ابن حجر عسقلانی نے صحیح البخاری 313
حیض کو بدبو کی ازالہ کے لیے خوشبو لگانے کی حدیث کے شرح میں لکھا۔ اس کی مزید شرح انشاءاللہ کتاب الجنائز میں اپنے مقام پر آئے گی۔ یہ حدیث کتاب الجنائز میں نمبر 1279 پر ہے۔ وہاں حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ 5 حافظ ابن حجر اسقلانی نے صحیح البخاری 340 چہرے اور ہتھیلیوں پر تیمم کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے، ہم اس پر مزید بحث باب التیمم دربہ میں کریں گے، اور التیمم دربہ کے باب میں حافظ ابن حجر نے اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کی عبارات میں تعارض اور تضاد۔ صحیح البخاری 348 تک کی شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی کے بھولنے کی چند مثالیں ہیں، اور پوری فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی کے بھولنے کی یہی کیفیت ہے۔ ایک جگہ وہ ایک بات لکھتے ہیں اور دوسری جگہ اس کے بالکل برعکس لکھ دیتے ہیں۔ مثلا ایک تعلیق میں ہے حضرت موسیٰ نے دار البرید میں گوبر پر نماز پڑھی۔ اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے نزدیک گوبر پاک ہے۔ علامہ ابن بطال نے اس حدیث کا یہ جواب دیا کہ ہو سکتا ہے حضرت ابو موسیٰ نے اس گوبر کے اوپر کپڑا یا مصلح بچھا کر نماز پڑھی ہو۔ حافظ ابن حجر نے اس جواب کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ اصل کپڑا نہ بچھانا ہے، اور سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا بدعت ہے۔ حافظ ابن حجر کی یہ تقریر اس حدیث کے عنوان کی شرح میں ہے۔ اس کے 4 صفحے بعد حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، کپڑا بچھا کر نماز پڑھنے کی اصل صحیحین کی یہ حدیث ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر میں چٹائی پر نماز پڑھائی، اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کی شرح کی عبارت میں تعارض کی دوسری مثال یہ ہے کہ کتاب الحیض باب 23 عرق الجم کی شرح میں انہوں نے لکھا، اس باب کا عنوان ہے کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا، اور جب مسلمان نجس نہیں ہوتا تو اس کا پسینہ نجس نہیں ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ کافر نجس ہوتا ہے اور اس کا پسینہ نجس ہے۔ اس کے ایک صفحہ بعد اس باب کی حدیث 283 کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ اہل ظاہر غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ کافر نجس العین ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے انما المشرکون نجس، مشرکین محض نجس ہیں۔ ابن حجر لکھتے ہیں اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ مشرکین صرف اپنے اعتقاد میں نجس ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے ابدان نجس ہیں، اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اہل کتاب عورتوں کو پسینہ بھی آتا ہے۔ تو جب مسلمان اپنی اہل کتاب بیوی کے ساتھ لیٹے گا اور اپنا بدن اس کے بدن کے ساتھ مس کرے گا تو اس اہل کتاب عورت کا پسینہ مسلمان مرد کے جسم پر لگے گا۔ اس کے باوجود اہل کتاب عورت پر صرف اس صورت میں غسل واجب ہوتا ہے جس صورت میں مسلمان عورت پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ زندہ آدمی خواہ کافر ہو یا مومن نجس العین نہیں ہوتا، اس میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے اس باب کے عنوان کی شرح میں لکھا کہ کافر نجس ہے اور اس کا پسینہ نجس ہے، اور اس باب کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ کافر نجس نہیں ہے اور نہ اس کا پسینہ نجس ہے۔ صفحہ نمبر 106 حافظ ابن حجر اسقلانی پر تنقید کرنے کا سبب۔ ہم نے اس جگہ طوالت سے بچنے کے لیے صرف ان 2 مثالوں پر اختصار کیا ہے، ورنہ فتح الباری میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ آپ حافظ ابن حجر اسقلانی ایسے عظیم محدث کی عبارات میں تعارض اور تضاد کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کے ممدوح امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں امام اعظم ابو حنیفہ کی عبارات میں متعدد مقامات پر اپنے ذوم میں تناقض اور تضاد ثابت کیا ہے۔ وہاں پر حافظ ابن حجر اسقلانی نے امام بخاری کی شدت سے تائید کی ہے اور اس تناقض اور تضاد کو برقرار رکھا ہے۔ امام بخاری کے متعلق تو ہماری مجال نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک فن حدیث میں ایسے ہی محترم ہیں جیسے علم فقہ میں ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ مکرم ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی سے قصاص لینے کا تو ہمیں حق پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم نے باب کے حوالہ جات میں حافظ ابن حجر کے نسیان اور تسامح کو واضح کیا ہے، اور ان کی شرح کی عبارات میں ان کے تعارض اور تضاد کو بیان کیا ہے۔ جہاں امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کو بعض الناس سے تعبیر کر کے ان پر اعتراضات کیے ہیں، وہاں علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی نے امام ابو حنیفہ کی طرف سے دفاع کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔